بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ABP نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ABP ہیڈ لائنز پہ۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، کچھ ایسا سرکار کی آمد مرحبا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلوسوں کی مرکزی گزرگاہوں اور اس سے ملحقہ علاقوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ہمیں اسلاموفوبیا سے نمٹنے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن پاک کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پیغام۔ کہا، عدل و انصاف، مذہبی اور سماجی آزادی کا عملی نمونہ ریاست مدینہ تھی۔ کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ مغرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اعانت اور گستاخی قابل مذمت ہے۔ بنیادی حقوق، معاشرتی امور اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اسلام نے حدود متعین کر دی ہے۔ ریاست مدینہ کی طرز پر معاشرے کا قیام ہمارا خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی قومی رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب۔ فرانسیسی صدر کے رویے کی مذمت کی۔ ریاستی سطح پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کی حوصلہ افزائی افسوسناک ہے۔ عالمی سطح پر مذاہب کے احترام کے متعلق قانون سازی کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر امت مسلمہ کو مبارکباد۔ قومی رحمت العالمین کانفرنس کی افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا، کانفرنس کا رواں سال عنوان ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ سیرت طیبہ کی روشنی میں رکھا گیا۔ کتب سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکالمات سیرت میں سیرت طیبہ کی روشنی میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے مواد موجود ہے۔ علماء اکرام کو اس سے متعلق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی افراز کی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مبارک موقع پر اہل وطن اور تمام مسلمانان عالم کو دلی مبارکباد۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر تشریف لائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو امن و آشتی اور رواداری کے در سے روشناس کرایا۔ کچھ ایسا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا پشاور کے پناہگاہ کا دورہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پناہگاہ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور وہاں مقیم مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر میرپور ماتھیلو کے رہائشی ایڈوکیٹ نے اسلام قبول کر لیا۔ وکیل صوفی چندر نے ڈہرکی میں پیر آف برچونڈی شریف میاں جاوید قادری کی رہائش گاہ پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ نو مسلم کا اسلامی نام محمد علی رکھا گیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ترک صدر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ سعودی عرب نے سخت مذمتی بیان جاری کیا۔ ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر لیا۔ خلیجی ممالک میں بائیکاٹ کی مہم، جبکہ عراق، تیونس اور فلسطین میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پاکستان میں بھی مرکزی انجمن تاجران نے فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان یوگا کونسل کے زیر اہتمام بورے والا میں احتجاجی ریلی قائد اعظم اسٹیڈیم سے شروع ہو کر ہسپتال روڈ پر ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے فرانس کے خلاف بینرز اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے ایوبیا نیشنل پارک موٹو ٹنل کا افتتاح کر دیا۔ انگریز دور میں مری کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایوبیا نیشنل پارک کے قریب موٹو ٹنل کی تعمیر 1891 میں کی گئی۔ پچھلی حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے ٹنل بند پڑا ہوا تھا۔
ڈونگا گلی تا ایوبیا ٹریک کی لمبائی 4 کلومیٹر ہے اور ایوبیا سے کوزا گلی پیدل ٹریک کی لمبائی 10 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی سفارتخانہ واشنگٹن کے زیر اہتمام امریکی سیاحتی اداروں کو پاکستان کی سیاحت سے متعارف کروانے کے لیے دلکش پاکستان ایک نظر کے موضوع پر سیمینار۔ معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا، موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ سیاحتی مقامات پر 35 ہوٹلوں کی تعمیر بھی عمل میں لائی جائے گی۔ سیاحت سے وابستہ تعمیراتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ سیاحوں کو تمام ممکنہ سہولیات میسر آ سکیں۔ پاکستان میں بھارت کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، بھارت کی قابض افواج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا۔ بھارتی قابض افواج نے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید ہو گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے 3,13,527 مریض صحت یاب ہو گئے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,864 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1,078 کیسز رپورٹ، جبکہ 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 4,47,00,000 سے زائد افراد متاثر، اموات کی تعداد 11,64,000 سے تجاوز کر گئی۔ ریسکیو 112 کی جانب سے ثوابی میں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ سیشنز جاری۔ گلوریس کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نوجوانوں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ کا مقصد کسی بھی ناخوشگوار حالات میں ریسکیو 112 کے جوانوں کے پہنچنے سے پہلے فرسٹ ریسپانس دینا اور انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم کرنا ہے۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف متحرک ہو گئی۔ مختلف کارروائیوں میں 8 فوڈ یونٹ سیل کر دیے۔ کارروائی کے دوران جوس فیکٹری، سویٹس اینڈ بیکرز اور دیگر پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 1200 لیٹر مشروبات، 900 کلو مضر کیچپ، 450 کلو حشرات زدہ خام مال طلب کر دیا گیا۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ سائیکلنگ کورس پاکستان سپورٹس بورڈ میں شروع۔ کورس میں ملک بھر سے 25 کوچز اور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ شرکاء کو سائیکلنگ کے کھیل کے لیے نئے قوانین اور جدید ٹیکنیک کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو جیت کے لیے 282 رنز کا ہدف دے دیا۔ امام الحق نے 58، عابد علی نے 21 رنز بنائے۔ زمبابوے کی بیٹنگ جاری۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ جشن ولادت کے روز صبح کے آغاز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام اور اجتماعی دعاؤں سے ہوا، جس میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں، جبکہ پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 21 توپوں کی اسلامی دی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سمیت سرکاری غیر سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈل بھی سڑکوں پر رکھے گئے، جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا، جس کے تحت جلوسوں کے مرکزی گزرگاہوں اور اس سے ملحقہ سڑکیں ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کی گئی ہیں، جبکہ جلوس میں شامل ہونے والوں کو جامع تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مغرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اعانت اور گستاخی کے قابل مذمت واقعات ہوئے، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہمیں اسلاموفوبیا سے نمٹنے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن پاک کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنا ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی سے جہالت اور ظلم و جبر کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا اور دنیا کے عدل و انصاف، مساوات اور رحمت کے نور سے آبیاری ہوئی۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور پوری انسانیت کی فلاح یقیناً آپ کی سنت طیبہ کی پیروی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم سب کو لیے بہترین نمونہ ہے اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سیرت پاک کو پیش نظر رکھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اعانت اور گستاخی قابل مذمت واقعات ہوئے جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے اقدامات نفرت اور تقسیم کا باعث بنتے ہیں اور بین المذاہب امن اور مکالمے کی روح کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب کی ہے۔ مغرب نے ریاست مدینہ سے رہنمائی لے کر آسانی فلاح کے لیے کام کیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے یوم ولادت پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات فلاح پر مشتمل ایک عظیم نظام کے قیام سے عبارت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائی ہے۔ آج فلاح عامہ کی بنیاد پر تشکیل معاشرے کے انہی اصولوں پر قائم ہے۔ عدل و انصاف، مذہبی اور سماجی آزادی کا عملی نمونہ ریاست مدینہ تھی۔ مغرب نے ریاست مدینہ سے رہنمائی لے کر انسانی فلاح کے لیے کام کیا۔ کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وطن عزیز کو فلاحی ریاست کے سانچے میں ڈھالیں گے۔ ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا ہے، اب منزل زیادہ دور نہیں۔ کورونا کو پہلے مرحلے میں اللہ کی مدد سے زیادہ پھیلاؤ سے روکا گیا۔ کچھ عرصے سے کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلسل احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بنیادی حقوق، معاشرتی امور اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اسلام نے حدود متعین کر دی ہیں۔ ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مسجد و منبر کا کردار بہت اہم ہے۔ ریاست مدینہ کے طرز پر معاشرے کا قیام ہمارا خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قومی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک خط میں ماحولیات کے تحفظ و فروغ، زچہ و بچہ کی صحت اور سٹنٹنگ گروتھ کے مسئلہ خواتین کی وراثت میں حصے اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے علماء و مشائخ کے کردار کو فروغ دینے کا کہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمارے دین نے ہر معاملے میں حدود متعین کی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بگاڑ سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کی کچھ وجوہات ہیں جن میں سے ایک طہارت ہے۔ ہاتھ دھونا اور ماسک پہننا اسی کا حصہ ہے۔ صدر مملکت نے فرانسیسی صدر کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سطح پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کی حوصلہ افزائی افسوسناک ہے۔ صدر میکرون اپنے بیانات سے معاشرے میں نفاق اور تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر مذاہب کے احترام کے متعلق قانون سازی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں ہولوکاسٹ سے انکار قابل سزا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کا بھی احترام کیا جائے۔ صدر مملکت نے اس موقع پر مقالات سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اسکالرز میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ خبروں کے سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناپاک جسارت کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے اس طرز عمل سے ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا جائے گا۔ قومی رحمت العالمین کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی رحمت العالمین کانفرنس کا رواں سال عنوان ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ سیرت طیبہ کی روشنی میں رکھا گیا ہے۔ اسی موضوع پر کتب سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقالات سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھے گئے ہیں جن میں سیرت طیبہ کی روشنی میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے مواد موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کے منصب پر مبعوث فرمایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا کی گئی ہے۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے شام کے سفر پر جاتے تو راستے سے پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ان پتھروں میں سے ایک ایک کو خوب پہچانتا ہوں۔ انہوں نے علماء اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے آج سے اگلے جمعے تک ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کیا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناپاک جسارت کرنے والے ملعونوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ جب بھی ایسی جسارت کریں گے ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے عالمی سطح پر ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مبارک کے موقع پر اہل وطن کو اور تمام مسلمانان عالم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو امن و آشتی اور رواداری کے درس سے روشناس کروایا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ معاشرتی مسائل کا حل محسن انسانیت کے اخلاق حسنہ کی پیروی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے تصور پر فلاحی مملکت بنانے کا عزم رکھتے ہیں، ایسی ریاست جہاں انصاف کا بول بالا ہو اور مساوات کی حقیقی روشنی سب کو میسر آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے پشاور کی پناہ گاہ میں منعقد تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور اسوہ حسنہ تمام بنی نوح انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور وہاں مقیم مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں مقیم مہمانوں سے پناہ گاہ میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس پر مہمانوں نے پناہ گاہ میں فراہم کی جانے والی سہولیات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انسانیت کا درس ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اس درس کا بنیادی نقطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا دن ہے، جو ہمارے ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں کے بالکل نزدیک رہتا ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور مستفید ہوئے وہ لوگ جو حضور پاک کے شرف جن کو حاصل ہوا، جن کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، جو ان کے ساتھی رہے، انہوں نے سب کچھ پا لیا دنیا میں۔ ہم ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، کوشش کریں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ اس طرف ہم چلیں جو فلاح کا راستہ میرے پیارے نبی نے دکھایا۔ اس راستے کو کے لیے ہمیں آج کا دن ایک ہمارے لیے انتہائی عقیدت سے بھرا، ایک انتہائی محبت سے بھرا، دنیا کے اندر محبت بانٹنے کا دن ہے، جو میرے نبی نے پوری دنیا میں بانٹی۔ وہی محبت جہاں میرے نبی نے کبھی کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، وہی محبت جہاں پہ میرے نبی نے تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، اور مسلمانوں سے بڑھ کے پوری انسانوں کو انسانیت کا انہوں نے درس دیا۔ یہ انہوں نے ان کا جو انسانیت کا درس تھا وہ ایک بہت بڑا میسج تھا پوری دنیا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں اور جہالت سے بھرے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اخلاقی اقدار اور سماجی تعلیمات کو عام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں حمزہ رحمان ملک کی اس رپورٹ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں اور جہالت سے بھرے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اخلاقی اقدار اور سماجی تعلیمات کو عام کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ یک روحی انقلاب تھے۔ کسی نے معاشی انقلاب، کسی نے نسلی انقلاب اور کسی نے سیاسی انقلاب سے دنیا کو عارضی سکون دیا۔
مگر وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ایسا انقلاب دیا جس نے معاشرے کو نہ صرف معاشی بلکہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی طور پر نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخ ساز بیان فرمایا کہ جس کے تحت عربی کو عجمی، گورے کو کالے اور امیر کو غریب کے برابر قرار دے دیا گیا اور تقوی کو فضیلت کا پیمانہ بنا دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو عورتوں کی عزت، وقار اور حقوق کی پاسداری عطا فرمائی۔ والدین کا ادب، بچوں سے پیار، پڑوسیوں کے حقوق ہی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد ہیں۔ پیغمبر اسلام یتیموں کے والی بنے، غریبوں اور بیواؤں کا آسرا بنے، حسن اخلاق، محبت اور رواداری، جذب باہم اور حسن کردار کی تعلیمات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور بنی نوع انسان کو پاکیزہ زندگی کا طریقہ سکھایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ تھا پیغمبر اسلام کا انقلاب جو آج کے نفسا نفسی کے دور میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یہی عشق رسول ہے اور یہی جشن میلاد رسول۔ حمزہ ملک، APP، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور خبر دیں آپ کو بھورے والا سے، جہاں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے غلہ منڈی سے صاحبزادہ سید محمد محفوظ الحق شاہ کی قیادت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند تھیں۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، جہاں پولیس جلوس کے شرکا میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ پولیس، ریسکیو، سول ڈیفنس، میونسپل کمیٹی کے عملہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ملک بھر کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ شہر بھر میں ریلیوں، جلسوں، جلوسوں اور محافل کا اہتمام کر کے ریلیاں نکالی گئی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی عید میلاد النبی بھرپور جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے شہر بھر میں الگ الگ ریلیاں، محافل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی کی فضا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جلوس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ چنیوٹ میں آستانہ عالیہ وادی عزیز شریف دربار کے سجادہ نشین حضرت خواجہ پیر محبوب الہی نے جشن ولادت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں 63 من کا کیک کاٹا اور اس موقع پر ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ اس کیک میں 20 من مکھن، 15 من چینی، 5 من دودھ، 7 من میدا، 20 کلو ڈرائی فروٹ، 1 من شربت، روح افزا، 60 پیٹی انڈے اور دیگر اشیاء استعمال کی گئی ہیں، جو کاریگروں نے 24 گھنٹوں کی محنت سے اس کیک کو تیار کیا ہے۔ اس موقع پر آستانہ عالیہ وادی عزیز شریف میں 128 من دودھ کی سبیل اور 63 بکرے بھی ذبح کیے گئے۔ آخر میں دربار شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ پیر محبوب الہی نے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائیں۔ ادھر کوئٹہ میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میاں اسماعیل مسجد سے برآمد ہوا، جو علمدار روڈ، سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا باچا خان چوک پر پہنچا، جہاں شہر سے دیگر 16 چھوٹے بڑے جلوس پہنچ گئے۔ باچا خان چوک پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں مختلف عقیدت مندوں نے ہدیہ نعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔ DI خان کوئٹہ اظہر اکرم نے کے مطابق جلوس کے روٹس پر 1200 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ باچا خان چوک کے اطراف گلیوں اور باڑ لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ جلوس میں بچوں، بڑوں سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ دوسری جانب چاغی، نصیر آباد، دلبدین، مچھ، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، ڈیرہ اللہ یار، سوئی، سبت پور،
مستونگ سمیت دیگر اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے چنیوٹ میں کل 34 جلوس نکالے گئے اور 6 مختلف محافل کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن رضائے مصطفیٰ چنیوٹ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس میلاد چوک سے برآمد ہوا۔ ضلع بھر کی تینوں تحصیلوں چنیوٹ، بھوانا اور لالیاں میں انجمن رضائے مصطفیٰ چنیوٹ اور جماعت اہل سنت کی دیگر ذیلی تنظیموں کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جامعہ مسجد کھوکھر انوالی سے برآمد ہوا، جو کہ شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا میلاد چوک جا کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے شرکا نے بڑے بڑے بینر، سبز ہلالی جھنڈے اٹھا رکھے ہوئے تھے۔ فضا مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونجتی رہی۔ جلوس میں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس ہائی الرٹ رہی، جبکہ تمام جلوسوں کے روٹس اور محفلوں پر 4 DSPs، 8 انسپیکٹر سمیت 600 سے زائد پولیس افسران ملازمان ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائے اور آپ کو بتائیں، عارف والا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد غلہ منڈی سے جماعت اہل سنت پنجاب کے آرگنائزر پیر سید خلیل الرحمان بخاری کی زیر قیادت نکالا گیا۔ جلوس میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں سبز پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریریں درج تھیں۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل، موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے شرکت کی۔ جلوس میں درود و سلام کے ترانے گونجتے سے اور فضا معطر ہو گئی۔ جلوس مختلف راستوں سے گزر کر چوک شفیق شادی پہنچا، اور جہاں پر ملک کے نامور مقرر مفتی آصف اقبال رضوی نے خطاب کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ خطاب کرتے فرمایا کہ سرکار مدینہ جلوس میں درود و سلام کے ترانے گونجنے سے فضا معطر ہو گئی۔ جلوس مختلف راستوں سے گزر کر چوک شفیق شادی پہنچا، اور جہاں پر ملک کے نامور مقرر مفتی آصف اقبال رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ سکھر میں تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تانگا ریلی نکالی گئی۔ ریلی تیر چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں کا گشت کرتے ہوئے شہر کے مرکزی علاقے گھنٹہ گھر چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں بڑوں کے ساتھ ساتھ ننھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے، جو کہ تانگوں پر سوار تھے۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر میرپور ماتھیلو کے رہائشی ایڈوکیٹ نے اسلام قبول کر لیا۔ وکیل صوفی چندر نے ڈھورکی میں پیر آف بھرجونڈی شریف میاں جاوید قادری کی رہائش گاہ پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ نو مسلم کا اسلامی نام محمد علی رکھا گیا۔ اس حوالے سے سابقہ MNA میاں مٹھو کا کہنا ہے کہ غلط پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ بھرچونڈی شریف میں زبردستی مسلمان کیا جا رہا تھا۔ ہر وہ شخص جو اسلام قبول کر رہا ہے وہ دین اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں شمولیت اختیار کر رہا ہے۔ اسلام قبولیت کے لیے کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور دنیا بھر میں مقیم مسلمان اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے، اور سعودی عرب نے سخت مذمتی بیان جاری کیا ہے، جبکہ ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑ گئی ہے۔ کویت کے بعد قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں فرانسیسی اشیاء کی بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ کویت، الجزائر اور فلسطین سمیت کئی ممالک کی مارکیٹس پر اور سپر اسٹورز پر بھی فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئی ہیں۔ عراق، تیونس اور فلسطین میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی مرکزی انجمن تاجران کے صدر شرجیل میر نے فرانس کے صدر اور حکومت کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی حمایت پر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان یوگا کونسل کے زیر اہتمام بھورے والا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی قائد اعظم اسٹیڈیم سے شروع ہو کر اسپتال روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے فرانس کے خلاف بینرز اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان یوگا کونسل کے پیٹرن ان چیف یوگی ریاض کھوکر کا کہنا تھا کہ فرانس نے گستاخانہ خاکوں کی ناپاک دخالت کر کے پوری مسلم امہ کے مذہبی جذبات پر حملہ کیا ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کی ناموس کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم سے فرانس کی مصنوعات کی مکمل بائیکاٹ کا اور حکومت سے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلی میں سینکڑوں یوگیوں نے شرکت کی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے ایوبیہ نیشنل پارک موٹو ٹنل کا افتتاح کر دیا ہے۔ انگریز دور سے مری کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایوبیہ نیشنل پارک کے قریب موٹو ٹنل کی تعمیر 1891 میں کی گئی تھی، جو کہ پچھلی حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے تعاون سے آج تقریباً 20 سال کے عرصے کے بعد سیاحوں کے لیے اس ٹنل کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ ٹنل اس وقت فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کو اسی حالت میں دوبارہ مرمت کی گئی اور مٹی اور پتھروں سے بنے 240 فٹ لمبے موٹو ٹنل کی چوڑائی 4 فٹ اور اونچائی 6 فٹ ہے، جو کہ پتھروں اور مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس ٹنل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف پیدل ٹریک بنا ہوا ہے۔ ڈونگا گلی تا ایوبیہ ٹریک کی لمبائی 4 کلومیٹر ہے اور ایوبیہ سے کوزا گلی پیدل ٹریک کی لمبائی تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا کہ موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستانی سفارتخانہ واشنگٹن کے زیر اہتمام امریکی سیاحتی اداروں کو پاکستان کی سیاحت سے متعارف کروانے کے لیے دلکش پاکستان ایک نظر کے موضوع سے سیمینار اور ویبنار سے خطاب کیا گیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ جدید سہولیات سے آراستہ سیاحتی مقامات پر نئے 35 ہوٹلوں کی تعمیر بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سیاحت سے وابستہ تعمیراتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ سیاحوں کو تمام ممکنہ سہولیات میسر آ سکیں۔ پاکستان میں بھارت کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر ایک روز قبل بھارت کی قابض افواج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ جمعرات کو کنٹرول لائن کے نیزا پیر اور راکھ چکری سیکٹر پر بھارتی فوج کی سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 معصوم شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی والے علاقوں کو توپ خانہ اور بھاری کیلیبر سے مارٹر اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں سال اب تک بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی 2580 خلاف ورزیاں ہوئی، جن میں سے 19 افراد شہید، 199 معصوم شہری شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے بھارت کی قابض افواج کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی افسوسناک واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بے حسی پر مبنی اقدامات نہ صرف 2003 کی جنگ بندی کی مفاہمت بلکہ مروجہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے بھی منافی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 3,13,527 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اس وقت کرونا کے 11,864 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,055، سندھ میں 4,227 اور خیبر پختونخوا میں 622 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 216 اور اسلام آباد میں 1,626 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 165 جبکہ آزاد کشمیر میں 908 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 1,078 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران تقریباً 20 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,47,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 11,73,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,20,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 88,89,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ خبر دیں آپ کو ثوابی سے، جہاں ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد خان اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر سید عنایت شاہ کی خصوصی ہدایت پر فرسٹ ایڈ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ سیشن جاری ہیں۔ گلوریس کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نوجوانوں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی گئی ہے۔ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کا مقصد کسی بھی ناخوشگوار حالات میں ریسکیو 1122 کے جوانوں کے پہنچنے سے پہلے فرسٹ رسپانس دینا اور انسانی جانوں کے ضیاع کو کم سے کم کرنا ہے۔ ریسکیو 1122 کا نصب العین عوام الناس کو ان کے گھر کے دہلیز پر بین الاقوامی معیار کی تمام تر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ریسکیو نے ہر قسم ایمرجنسی اور امدادی کاموں کی بین الاقوامی معیار کو تربیت حاصل کی ہے، جبکہ اس افسران بالا کی ہدایت کی روشنی میں 24 گھنٹے عوام الناس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف متحرک ہو گئی۔ مختلف کارروائیوں میں 8 فوڈ پوائنٹس سیل کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران جوس فیکٹری، سویٹس اینڈ بیکرز اور دیگر پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔
دوران کارروائی 1200 لیٹر مشروبات کلو اور تقریباً 900 کلو مضر کیچپ 450 کلو حشرات زدہ خام مال طلب کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ القائم کمیشن شاپ کھوکھلے ملاوٹی مسالہ جات کی فروخت پر سیل کر دیا گیا اور شان فوڈز گرائننگ یونٹ کو چائنا سالٹ کی تیاری سربمہر کیا گیا ہے۔ عمران پاپڑ یونٹس کی تیار خوراک میں حشرات پائے جانے پر سیل کیا گیا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ سائیکلنگ کورس پاکستان سپورٹس بورڈ میں شروع ہو گیا ہے۔ کورس کا افتتاح پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ نے کیا۔ کورس میں ملک بھر سے 25 کوچز اور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 1 نومبر کو اسلام آباد سے مری تک سائیکلنگ ریس ہوگی۔ عالمی کوالیفائیڈ کوچ ہارون جنرل شرکا کو سائیکلنگ کے کھیل سے نئے قوانین اور جدید ٹیکنیک کے حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان راولپنڈی میں کھیلے جانے والے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو جیت کے لیے 282 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے قومی ٹیم کے جانب سے اننگز کا آغاز امام الحق اور عابد علی نے کیا، تاہم 47 رنز کی اوپننگ شراکت کے بعد عابد علی 21 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ امام الحق نے 58 رنز کی اننگز کھیلی اور رن آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ 1 ڈاؤن آنے والے کپتان بابر اعظم بھی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہ دکھا سکے اور صرف 19 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ 119 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد حارث سہیل نے ٹیم کو سنبھالا دیا اور 71 رنز کی اننگز کھیلی، تاہم 205 کے مجموعی سکور پر وہ بھی آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد اماد وسیم اور فہیم اشرف نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث قومی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 281 رنز بنا سکی۔ 282 رنز کے جواب میں زمبابوے کی بیٹنگ جاری ہے۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز۔ آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk۔